اللهم صل على محمد وآل محمد. کب تلک راتوں کو ہم نہ
کہتی ہے دل بر آجا روح بے چین ہے آجا علی اصغر آجا دل تڑپتا ہے میرا گود کے اندر آجا فاطمہ کے لیے آجا بیدر آجا فاطمہ کے لیے آجا بیدر آجا بھون پانی کے لیے ہائے تیری جان گئی میں صدقے گئے والے قربان گئے میں صدقے گئے والے قربان گئے آگ کے سینے سے میرا سینہ لگا تو بیٹا آگ بھڑکی ہے کلیجے میں بجھا تو بیٹا خشک منہ اپنا میں مجھے بجا دو بیٹا ایک نظر چاند سی تصویر دکھا دو بیٹا ایک نظر چاند سی تصویر دکھا دو بیٹا جاؤ پھر خلد میں ماں تم کو نہ بہلائے گی ایک دم سے نہ زیادہ ڈرائے گی ایک دم سے نہ زیادہ ڈرائے گی لوریاں ہم تمہیں اے لال دیا کرتے تھے آپ لیٹے ہوئے جھولے میں ہنسا کرتے تھے گھٹنیوں گھٹنیوں گر آپ چلا کرتے تھے کرتا پکڑے ہوئے ہم ساتھ رہا کرتے تھے کرتا پکڑے ہوئے ہم ساتھ رہا کرتے تھے ہائے ماں باپ سے قسمت نے چھڑایا تم کو سونے جنگل میں میری جان چھڑایا تم کو سونے جنگل میں میری جان چھڑایا تم کو صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و علی سلامی تیرے ستم کا آتے ہیں گردن بدر کے ہاتھوں پار لٹکائے آتے گردن بدر کے ہاتھوں پار لٹکائے آتے
قسم بیگم آسیہ والے علی اصغر کی قسم بیگم آسیہ والے علی اصغر کی قسم کہہ دو کہ کوئی بے قصو مغموم نہیں حسین ابن علی اور کوئی مظلوم نہیں حسین ابن علی اور کوئی مظلوم نہیں یہی مظلوم مدینے کا رہنے والا ایک سیدانی نے پاکوں میں جسے تھا پالا نہیں ارے برجے امامت کا یہی غیغالا ایک بے قص و ستم ہے فلک نے ڈالا بے قص و ستم ہے فلک نے ڈالا سے عصر تلک گھر کو لٹایا اس نے مر گئے سب تو گلا اپنا کٹایا اس نے مر گئے سب تو گلا اپنا کٹایا اس نے شب غم تم سے ہوا بندی سی پر پانی ایسے مظلوم کے قسمت میں یہ تھی غیرانی ذبح جب ہوتا تھا یہ رن میں علی کا جانی پھرتے پھرتے مقتل میں کوئی سیدانی پھرتے پھرتے مقتل میں کوئی سیدانی کون سیدانی وہی فاطمہ کی جائی تھی بھائی کے پیار میں سرنگیں نکل آئی تھی بھائی کے پیار میں سرنگیں نکل آئی تھی یا حسین آپ کی مظلومی و غربت کے نثار سر کو کٹوا دیا کی شان سے ہمت کے نثار تہے کنجر بھی کیا سجدہ عبادت کے نثار رنگے سردے کا نام شیر کو غیرت کے نثار رنگے سردے کا نام شیر کو غیرت کے نثار اور فدا آپ مشکوں سے دھونے والے یا حسین آپ پہ سب سے رونے والے یا حسین آپ پہ سب سے رونے والے دیکھا اس بے قصو مظلوم کی شان غربت چھوٹے بیٹے کی لہت کھو دی ہے افرے ہمت کانپتے ہاتھوں سے آقا نے بنائی تربت کیا کہے کس گئے قلب کی اپنی حالات کیا کہے کس کس گئے قلب کی اپنی حالات چاند کو اپنے تحقیق چھپایا گئے ابھی ہسیوں نے تربت میں سلایا ہے ابھی والے کو تربت میں سلایا ہے ابھی اس قدر بے قصو مجبور تھا شاہ غریب نا کفن چھوٹے سے سید کا ہوا اس کو نصیب سر کو کٹوائے ہوئے سوتے ہیں سب اس کے ابھی پیاسے تین شبروں سے حالت اچھے پیاسے تین شبروں سے حالت اچھے پیالی کہہ کے سنبھالا گئے دل مزتر کو عمر گردے میں رکھنا ہے علی اصغر کو عمر گردے میں رکھنا ہے علی اصغر کو روکے دیتے گئے صدائے مہنور بولو اے میرے چھوٹے شہید
بیٹا پیر کا زخم میں دادی کو دکھانا بیٹا پیر کا زخم میں دادی کو دکھانا بیٹا دیکھیے عربی میں دو الفاظ ہیں، ایک لا ہے اور ایک لن ہے۔ لا کے معنی بھی نہیں ہے لیکن لن کے معنی ہے کبھی نہیں۔ تو اگر تم ان سے تمسک رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، لن تضلوا بعدی۔ اور اس کے بعد پھر ان دونوں چیزوں کے متعلق ارشاد ہوتا ہے وَلَن يَتَفَرَّقَا، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ کب تک؟ حتیٰ یردا علی الحوض، حتیٰ کہ وہ میرے پاس حوض کوثر کو پہنچے۔ معلوم ہوا کہ زندگی کی یعنی کائنات کی زندگی کے دوران یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ اس بات کا مطلب یہ نکلا کہ کتاب بھی باقی رہے گی اور اہل بیت بھی باقی رہے گی۔ اسی لیے تو کہا کہ
حوض کوثر پر یہ دونوں آئیں گے تو حوض کوثر تک یقیناً یہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے، ان میں جدائی نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ اہل بیت جنہیں پروردگار عالم رسالت پاک کے ذریعے اعلان کروا رہا ہے کہ میں کتاب اللہ کے ساتھ چھوڑ رہا ہوں، یہ آخری وقت تک جب رہیں گے تو دور حاضر میں یقیناً وہ ہستی کا موجود ہونا ضروری ہے کہ جس کے ساتھ یقیناً کتاب بھی اپنا پیغام پہنچا رہی ہے۔ اب اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، ہمارے سورہ انبیاء 170واں سورہ ہے اور اس کی 71ویں آیت۔ دیکھیے ہمارے پاس عجیب چیز یہ ہے کہ جہاں کہیں اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے وہاں پروردگار عالم قرآن مجید میں یہ انتظام رکھا ہے کہ آسانی سے حوالے یاد رہ سکیں۔ جیسے آیت تطہیر ہے 33واں سورہ 33ویں آیت، اسی طرح یہ جو آیت ہے یوم ندعو کل اناس بإمامہم، ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، یہ 70واں سورہ ہے 71ویں آیت، یا 70 کو الٹا دیجئے 71ویں آیت، تو یہ بھی بڑی آسانی سے یاد ہو سکتا ہے۔ ارشاد کیا ہو رہا ہے کہ ہم قیامت کے دن یوم ندعو کل اناس، سارے لوگوں کو کس کے ساتھ بلائیں گے؟ بإمامہم، ان کے امام کے ساتھ۔ سوشل میڈیا پہ ایک پروگرام آیا تھا حال ہی میں جہاں ایک شخص جو ہے ایک مفتی صاحب سے سوال کر رہا ہے کہ اس آیت میں امام کا مطلب کیا ہے۔ تو عجیب بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے پہلے جو بات کہی وہ بڑی اچھی بات تھی، انہوں نے کہا کہ ہم مطلب ہر چیز کا قرآن سے لیتے ہیں، صحیح ہے، بالکل قرآن سے ہی مطلب لینا چاہیے، لیکن اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس امام کا مطلب ایک نہیں ہے، 5 مطلب ہے۔ اب یہاں سے شک شروع ہو گیا کہ کس کے ساتھ پروردگار عالم بلائے گا۔ کہا اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم ماں کے ساتھ بلائے، اور کیا وہ کہتے ہیں کہ ان کی جمع امام ہے، حالانکہ قرآن مجید میں ان کی جمع امہات آئی، ان کی جمع امام نہیں ہے، ان کی جمع امام نہیں ہے، امہات ہے۔ قرآن مجید میں 3 مقامات پر امی کہا گیا ہے، میری ماں، امہات مائیں، امہاتکم تمہاری مائیں، اس سے ہٹ کے امام ماں کے لیے کہیں استعمال نہیں ہوا قرآن مجید۔ تو قرآن مجید سے استفادہ کرنے کی بات تو کرتے ہیں لیکن غلط مطلب نکالتے ہیں۔ کہا کہ امام ان کی جمع ہے، لہذا ہو سکتا ہے کہ ماں کے ساتھ بلائے پروردگار عالم۔ اچھا، اب اس کے بعد دوسری بات انہوں نے کہی کہ دوسری بات یہ ہے کہ شاید کتاب کے ساتھ بلائے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ کتاب موسیٰ امام و رحمہ، قرآن کی آیت ہے کہ موسیٰ کی کتاب امام بھی تھی اور رحمت بھی تھی۔ تو اب یقیناً موسیٰ کی کتاب امام اس لیے قرار پائی تھی کہ حضرت موسیٰ کے بعد ایک طویل عرصے تک حضرت عیسیٰ کے آنے تک اس وقت تک توریت قابل قبول تھی اور توریت پر عمل کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ عیسائی لوگ بھی حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد بھی توریت پر عمل کیا جاتا تھا۔ اسی لیے پروردگار عالم نے کہا کہ توریت امام و رحمہ، لیکن امام و رحمہ اس وقت کہا جب کوئی نبی تھا نہ امام تھا، اسی لیے پروردگار عالم نے کہا کہ کتاب اس وقت امام اور رحمت ہے۔ اچھا،
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توریت منسوخ ہو چکی، تو اب سوال اس کے ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، کوئی چیز دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ منسوخ ہو چکی ہے کتاب۔ اس کے بعد تیسری بات انہوں نے کہی کہ اس سے مراد نبی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے پروردگار عالم نے کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو لوگوں کا امام بنانے والے ہیں، لہذا اس کا مطلب ہے کہ امام نبی ہوتا ہے۔ اس کے بعد چوتھی بات انہوں نے یہ کہی کہ چوتھی بات یہ ہے کہ شاید ہمارے اعمال نامے کو کتاب قرار دے کے پروردگار عالم اس اعمال نامے کے ساتھ جلائے گا۔ اور اس کے بعد پانچویں بات انہوں نے کہی کہ پانچویں بات یہ ہے کہ پیشوا کے معنی آخر میں انہوں نے کہا پیشوا، تو ہو سکتا ہے کہ پیشوا کے ساتھ جڑا، تو ہر جگہ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، یہ شکوک پیدا ہو گئے کہ حقیقت کیا ہے۔ دیکھیے قرآن ہر چیز کو واضح طور پر بیان کرتا ہے، لیکن اس وقت سمجھ میں آتا ہے جب وارث کتاب سے قرآن دیا جائے، ورنہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ 5 چیزیں انہوں نے کہا کہ امام ہے، اور پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ہم امام کے ساتھ بلائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ ماں کے ساتھ بلائے، ہو سکتا ہے کہ کتاب کے ساتھ بلائے، قرآن کے ساتھ بلائے، ہو سکتا ہے کہ نبی کے ساتھ بلائے، ہو سکتا ہے کہ اعمال نامے کے ساتھ بلائے، اور ہو سکتا ہے کہ جو پیشوا کو فالو کر رہے ہیں اس کے ساتھ بلائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب 5 چیزیں موجود ہیں جنہیں وہ امام کہہ رہے ہیں، تو حقیقت کیا ہے، کس کے ساتھ بلائے گا پروردگار عالم؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اب رسالت پاک کی جو حدیث ہے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، رسالت پاک کی حدیث ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت عترت، اور اگر ان سے تمسک کرو گے تو ایسی صورت میں کبھی کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے اور میرے پاس حوض کوثر کے پاس پہنچیں گے۔ تو اب رسالت پاک اپنے آخری وقت یہ 2 چیزیں چھوڑ کے جب جو جا رہے ہیں، تو یقیناً ان دونوں سے تمسک اس حدیث کی روشنی میں ضروری قرار پاتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا قرآن مجید پر عمل کرنا ہر انسان کے لیے ممکن ہے یا نہیں؟ اسی لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں کو کیا ہر انسان سمجھ سکتا ہے؟ ہر انسان اگر آسانی سے سمجھ جائے تو پھر ایسی صورت میں پروردگار عالم کو چاہیے تھا کہ کسی جگہ کتاب کو بھیج دیتا، نبی کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کتاب نازل کر دیتا کسی جگہ اور کہہ دیتا کہ کتاب وہاں رکھی ہے، لے لو اور اس کو فالو کرو۔ دیکھیے انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو چھوٹا سا بچہ بھی جب اسے کتاب دی جاتی ہے تو ایک استاد پڑھاتا ہے، اور اس کے بعد جب یہ دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے تو ویسی صورت میں استاد کا درجہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لہذا پروردگار عالم نے پہلی منزل میں جب کائنات میں انسان کو خلق کیا تو حضرت آدم کو نبی بنا کے بھیجا۔ اچھا نبی کے معنی کیا ہے؟ نبی ہے نبا سے، نبا کے معنی ہے خبر، اور نبی کے معنی ہے خبر پہنچانے والا۔ تو پہلی منزل میں چونکہ انسان بن رہا تھا، اللہ خبریں پہنچانے کے لیے نبی کو خلق کیا اور اس کائنات میں بھیجا۔ اب جناب آدم کو پروردگار عالم نے علم دے کے بھیجا، علمہ آدم الاسماء کلہا، اللہ نے آدم کو اسماء کا علم دے کے بھیجا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کن اسماء کا علم دیا؟ تو تفسیروں میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ کائنات کی ساری چیزوں کا علم جناب آدم کو دیا گیا۔
اس لیے کہ کائنات میں تشریف لا رہے تھے۔ اب ہم اگر کسی جگہ کسی مقام پہ جاتے ہیں تو وہاں جانے کے بعد پوچھتے ہیں یہ کون سا مقام ہے، یہ کون سا مقام ہے، یہ کون سا مقام ہے، معلومات حاصل کرنے کے لیے ان کے نام پوچھے جاتے ہیں۔ تو نام پروردگار عالم نے آدم کو سارے سکھا کے بھیجے، ایک یہ ہے۔ اور دوسری تفصیل یہ ہے کہ پروردگار عالم نے پنجتن کے نام نہیں بلکہ 12 اماموں کے نام جناب آدم کو سکھا کے اس کائنات میں بھیجے۔ اور پنجتن کے نام اس لیے سکھا کے بھیجے کہ جب جناب آدم سے ترک اولا ہوا اور اس کائنات میں اس دنیا میں تشریف لائے تو ایسی صورت میں تاریخ یہ کہتی ہے کہ 500 سال تک دعا کرتے رہے حضرت آدم۔ اس کے بعد جبریل آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ آپ کو جن ناموں کی تعلیم دی گئی ان ناموں سے دعا کیوں نہیں کرتی؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، قرآن مجید کی آیت سے کہ پروردگار عالم نے جناب آدم کو کلمات کی تعلیم دی تاکہ ان کلمات کے ذریعے سے توبہ کریں بارگاہ الہی میں۔ اب روایت یہ کہتی ہے کہ جناب آدم نے جو دعا کی وہ دعا اس انداز کی تھی کہ اے میرے مالک تو محمود ہے تجھے واسطہ محمد کا، تو اعلیٰ ہے تجھے واسطہ علی کا، تو فاطر السماوات والارض ہے تجھے واسطہ فاطمہ کا، تو محسن ہے تجھے واسطہ حسن کا، تو قدیم الاحسان ہے تجھے واسطہ حسین کا، میری توبہ کو قبول کرنا۔ معلوم ہوا ایک نبی کی توبہ بھی پنجتن کے حوالے سے قبول ہوتی ہے، اس کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ تو معلوم ہوا کہ ان ہستیوں کے ناموں کی پہلے ہی سے آدم کے دور سے پروردگار عالم نے اعلان کر دیا کہ یہ پنجتن کے نام وہ ہیں جن کے ذریعے سے توبہ قبول ہوتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی توبہ جب ان ناموں کے ذریعے قبول ہوتی ہے تو یہ ہے کون؟ یہ ہے کون؟ تو رسالت مآب جانے سے پہلے ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین امامان قاما اور قاما۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حسن اور حسین امام ہے، واضح طور پر رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ امام ہے، چاہے یہ کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں۔ کھڑے ہو یا بیٹھے ہو سے مطلب یہ ہمارا کھڑے رہنا اور بیٹھنا نہیں، بلکہ کھڑے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کے لیے تیار ہونا، اور بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ سلو کرنا۔ تو پروردگار عالم یہ بتا رہا ہے کہ ان کی سلو بھی بطور امام ہے، ان کی جنگ بھی بطور امام ہے۔ اور پروردگار عالم نے واضح طور پر رسالت مآب کے ذریعے اعلان کر دیا کہ یہ دونوں امام ہیں، چاہے سلو کریں چاہے جنگ کریں۔ اور اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جناب آدم کے بعد پروردگار عالم نے حضرت نوح کو بھیجا۔ حضرت نوح کون؟ رسول۔ جناب آدم صرف نبی تھے، خبریں پہنچانے والے، لیکن جناب نوح رسول تھے۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ جو پیغام پروردگار عالم کو کائنات میں پہنچائے، اسے رسول کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اولے العزم قرار دیا۔ اولے العزم کسے کہتے ہیں؟ اولے العزم جسے جو صاحب شریعت ہو، جو جس کے زمانے میں ایک شریعت لوگوں کو پہنچائی جائے کہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ معلوم ہو کہ پروردگار عالم نے پہلے نبی بھیجا خبروں کے لیے، اور اس کے بعد رسول کو بھیجا پیغامات کو اپنے پہنچانے کے لیے، اور اس کے بعد اولی العزم رسول کو بھیجا تاکہ شریعت پہنچائے اور نظام حیات لوگوں کو دیا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پروردگار عالم نے یہ 3 چیزیں دے دی، اس کے بعد جناب ابراہیم کا دور جب آیا تو اب پروردگار عالم نے انہیں پہلے عبد بنایا تھا، اس کے بعد نبی بھی بنایا تھا، رسول بنایا تھا، اور اس کے بعد خلت عطا کی، اپنا دوست قرار دیا۔
اور دوست قرار دینے کے بعد پروردگار عالم نے امتحان دیا. جناب ابراہیم کا امتحان لینے کے بعد قرآن کہتا ہے فَأَتَمَّ، جب انہوں نے مکمل کر لیا امتحان، مکمل طور پر پاس کر لیا، تو اب ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. معلوم ہوا کہ اتنے امتحانوں کے بعد سارے انسانوں کا امام بنا رہا ہے پروردگار عالم جناب ابراہیم. جبکہ انبیاء جو تھے وہ یا تو اپنے علاقے کے لیے تھے یا اپنے قوم کے لیے تھے، محدود تھے. رسول بھی اسی طرح محدود تھے. جناب عیسیٰ کے لیے ارشاد فرمایا رسول اللہ بنی اسرائیل کے لیے رسول تھے. معلوم ہوا ایک قوم کے لیے پروردگار عالم نے رسول بنایا تھا یا ایک علاقے کے لیے بنایا تھا. لیکن اس کے بعد جب امام بنا رہا ہے جناب ابراہیم کو تو للناس، عالم انسانیت کے لیے امام بنا رہا ہے. اب معلوم ہوا کہ ساری کائنات کے لیے جو ہادی ہوتا ہے اسے امام کہا جاتا ہے. کیا کہیں؟ ساری کائنات کے لیے جو ہادی ہے اسے امام کہا جاتا ہے. اور اس آیت میں پروردگار عالم نے جو ارشاد فرمایا کل اناس بامامہم لیوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم اس دن قیامت کے دن سارے لوگوں کو امام کے ساتھ بلائیں گے. تو یہ امام سارے لوگوں کا ہوتا ہے. ہاں معلوم ہوا امام مطلق اسے کہتے ہیں، اسے امام مطلق کہتے ہیں. اور پروردگار عالم نے رسالت مآب کے ذریعے آخری وقت میں اعلان بھی فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. کہ دنیا جان جائے کہ میرے بعد اگر کوئی مولا ہے تو وہ علی علیہ السلام ہے. اس طرح مولا کائنات کی امامت کا اعلان ہوا، حسنین کی امامت کا اعلان ہوا. اور اس کے بعد بھی ارشاد فرماتا ہے انی تعریف فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی وما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. میں تمہارے درمیان کتاب خدا اور میری اطرت اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، اور ان سے اگر تمسک رکھو گے تو کبھی کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچے. تو اب معلوم ہوا اچھا اب جو دنیا کہتی ہے کہ حسبنا کتاب اللہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا وہ مفتی صاحب نے کہا کہ آخرت میں پروردگار عالم جو امام کے ساتھ بلائے گا بول رہے ہیں وہ کتاب کے ساتھ بلائے گا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتاب اگر پڑھی جائے تو اس میں اقیم الصلاۃ ہے، نماز قائم کرو، لیکن کتنے رکعت کب پڑھی جائے، کیسے پڑھی جائے، یہ کچھ نہیں. تو معلوم ہوا کہ کتاب کے ساتھ وارث کتاب کا ہونا بے حد ضروری ہے. اور اسی لیے رسالت مآب نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم ثقلین، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب کی اور اطرت کی. دیکھیں 10ویں امام علیہ السلام کا زمانہ ہے، متوکل کا دور ہے، اور متوکل کو ایک بیماری ہو جاتی ہے، اور جب بیمار ہو جاتا ہے تو وہ ایک مرتبہ نظر کرتا ہے کہ اگر میں ٹھیک ہو جاؤں تو مال کثیر خیرات کروں گا. اور عموماً نظر جب کی جاتی ہے تو اس کا نتیجہ بھی نکلتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہونے کے بعد اب جب مال تقسیم کرنے کی باری آئی تو یہ سوچنے لگا کہ مال کثیر کسے کہتے ہیں. میں نے مال کثیر نظر کی ہے، اب مال کثیر کتنا ہے. اب علماء کو بلایا، اپنے علماء کو بلا کے پوچھتا ہے، کسی نے کہا 1000، کسی نے کہا 2000، کسی نے 5000، کسی نے 10,000، کسی نے 1 لاکھ. دیکھیں جہاں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے نا وہاں حق نہیں ہوتا. اسی طرح 4 اماموں میں اگر اختلاف ملتا ہے، کوئی یہاں کوئی یہاں کوئی یہاں کوئی یہاں، تو وہاں حق نہیں ہوتا. اسی لیے قرآن نے بھی کہا کہ قرآن میں اگر اختلاف ہوتا تو ایسی صورت میں قرآن حق نہیں ہوتا. تو معلوم ہوا کہ جہاں اختلاف پایا جاتا ہے وہاں حق نہیں ہوتا. اور اگر 12 امام ہو اور ایک بات ہو تو وہاں حق پایا جاتا ہے. 4 اماموں میں اختلاف ہو تو 4 اماموں
پریشان ہوا کہ میں اب کیسے نظر پوری کروں. ایسے میں ایک غلام اس کا وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو مال کثیر کا مفہوم لے کے آتا ہوں. تو اب وہ کہتا ہے دیکھو اگر مال کثیر کا صحیح مفہوم لاؤ گے تو تمہیں 10,000 انعام دوں گا ورنہ تمہیں قتل کروں گا. ایسی صورت میں وہ غلام کہتا ہے کہ مجھے قبول ہے میں لے کے آؤں گا مفہوم. دیکھیے اہل بیت کے چاہنے والے اہل بیت پر ایسا بھروسہ کرتے ہیں کہ قتل کے مقابلے میں صحیح بات پہنچانے کی بات کر رہا ہے. ایک مرتبہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے. تو یہ جیسے ہی 10ویں امام علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے امام نے ارشاد فرمایا کہ مال کثیر کا مفہوم پوچھنے آیا ہے. کہتا ہے ہاں مولا یہی بات ہے. تو ارشاد فرمایا کہ جا کے کہہ دینا کہ 80 درہم خیرات کر. کہاں لوگ 1000 10,000 1 لاکھ تک بات کر رہے تھے امام نے کہا 80 درہم خیرات کر. ایک مرتبہ وہ پوچھنے لگا کہ اس کی دلیل کیا ہے. تو غلام نے کہا کہ دلیل میں پوچھنا بھول گیا میں دلیل پھر لے کے آتا. پھر آتا ہے امام کے پاس. امام کے پاس پہنچتے امام نے ارشاد فرمایا دلیل لینے آیا. کہا ہاں مولا یہی بات. کہا جا کے کہہ دینا پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ. اے حبیب ہم نے آپ کی مدد کثیر مقامات پر کی ہے. اور کثیر مقامات وہ 80 جگہ ہیں جن میں پروردگار عالم نے مدد کی ہے. لہذا کثیر کا اطلاق 80 پر ہوتا ہے. یہ آ کے سنا دیتا ہے. سناتے اسے 10,000 انعام دیا جاتا ہے. یہاں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے علماء جب موجود تھے تو کسی نے صحیح جواب کیوں نہیں دیا؟ اس لیے نہیں دیا کہ قرآن مجید کا وارث ان میں کوئی نہیں تھا. وارث قرآن صحیح جواب دے سکتا ہے. اسی لیے رسالت پاک نے ارشاد فرمایا انی تارکون فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترۃ اہل بیتی وما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعد. میں تمہیں 2 گرہ بہا چیزیں چھوڑے جاتا ہوں ایک کتاب اور ایک میری اہل بیت عترت. اور اگر ان دونوں سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے. اب کبھی جدا نہیں ہوں گے کا مطلب یہ ہے آج چونکہ قرآن موجود ہے تو یقیناً وارث کتاب کا بھی ہونا ضروری ہے اس ارشاد کے مطابق. اسی لیے ہم صرف قرآن پر بھروسہ نہیں کرتے بلکہ اپنی مجلسوں میں حدیثوں کو بھی موضوع بناتے ہیں تاکہ دنیا جان جائے کہ ہم حسبنا کتاب اللہ کہنے والے نہیں ہیں بلکہ کتاب کو رسالت پاک کے ارشادات کے ساتھ مان دینا چاہتے ہیں. اور یہی سبب ہے کہ ہم اپنی مجلسوں میں رسالت پاک کی حدیثوں سے استفادہ کرتے ہیں. چنانچہ آج آپ کی خدمت میں یاد کرنا ہے کہ یہ وہ خاندان ہے جہاں امام بھی نہیں بلکہ امام کے رشتہ دار بھی اس منزل پر ہوتے ہیں کہ شعور رکھتے ہیں جو امام سے بالکل متصل ہوتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جناب علی اصغر علیہ السلام جو امام کے چھوٹے بیٹے ہیں ولادت ہو رہی ہے 10 رجب قافلہ روانہ ہو رہا ہے 28 رجب. معلوم ہوا کہ 18 دن کا سن ہے جب قافلہ روانہ ہو رہا ہے لیکن 18 دن کے سن میں شعور کا یہ عالم ہے جناب علی اصغر علیہ السلام کا کہ اپنی بہن کی گود میں ہے. اور جب قافلہ روانہ ہونے لگا ماں آ کے لینا چاہتی ہے گود میں نہیں آتے, پھوپھیاں آ کے لینا چاہتی ہے گود میں نہیں آتی, بہن لینا چاہتی ہے گود میں نہیں آتی. اب ایسے میں جب اطلاع دی گئی امام کو تو امام نے آ کے علی اصغر کے کان میں کچھ کہا اور جیسے ہی کچھ کہا علی اصغر نے بہن کی گود چھوڑ دی, بابا کی گود میں آ گیا. ذرا مجھے یہ بتائیے کہ 18 دن کا بچہ کیا بات سمجھ سکتا ہے؟ بات سمجھنے کے لیے برسوں چاہیے.
لیکن علی اکبر 18 دن کے سن میں امام کی بات سمجھ رہے ہیں. اس بات کی دلیل ہے کہ علی اصغر کا وجود کربلا کے لیے تھا، کربلا کے لیے ولادت ہوئی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جب باپ کی گود میں آ گئے، ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا نے پوچھا کہ بابا آپ نے کیا کہہ دیا کہ علی اصغر نے میری گود چھوڑ دی؟ تو ارشاد فرماتے ہیں میں نے کہا کربلا میں تمہارا تیر کون کھائے گا اگر تم نہیں چلو گے؟ علی منتظر ہے. اور اس کے بعد علی اصغر ساتھ چلے جاتے ہیں. اور شب عاشور کی ایک روایت عجیب ہے. شب عاشور کی روایت یہ ہے کہ علی اصغر اتنے پیاسے تھے کہ جیسے مچھلی کا اثر، مچھلی میں جو پانی نہ ملنے کا اثر ہوتا ہے وہ اثر جناب علی اصغر کا. روایت یہ کہتی ہے کہ مچھلی کو اگر پانی سے نکال دیا جائے تو پہلے تو وہ تڑپتی ہے جب تک اس میں قوت ہے، اور اس کے بعد جب قوت کم ہونے لگتی ہے تو صرف پلٹتی رہتی ہے دائیں بائیں، اور جب وہ قوت بھی ختم ہو جاتی ہے تو صرف اپنا منہ کھولتی ہے، بند کرتی ہے. روایت یہ کہتی ہے کہ علی اصغر کا یہی عالم تھا. پہلے علی اصغر تڑپتے رہے لیکن اس کے بعد صرف کروٹ لیتے رہے اور اس کے بعد صرف منہ کھولتے بند کرتے رہے. علی جناب سکینہ ارشاد فرماتی ہے کہ میں پانی کی تلاش میں خیموں میں جا رہی تھی. میں نے سوچا کہ شاید پھوپھی کے خیمے میں پانی ہو. میں خیمے میں جب پہنچی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ جناب زینب سلام اللہ میری پھوپھی علی اصغر کو لیے ہوئے کبھی کھڑی ہو جاتی ہے، کبھی بیٹھ جاتی ہے اور ارشاد فرماتی ہے کہ علی اصغر تجھے کیسے چین آئے گا جبکہ 3 دن سے تجھے نہ دودھ ملا ہے نہ پانی ملا ہے. جناب سکینہ کہتی ہے کہ جب میں نے یہ سنا میں پلٹ کے جانے لگی لیکن آواز پہنچ گئی جناب زینب سلام اللہ علیہ کو. زینب نے پوچھا کہ سکینہ کیوں آئی تھی؟ تو سکینہ کہتی ہے کہ میں یہ نہ کہہ سکی کہ میں پانی کی تلاش میں آئی تھی کیونکہ یہ عالم علی اصغر کا میں نے دیکھا تھا. میں نے کہا کہ میں دیکھنے آئی تھی کہ آپ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں، اور اس کے بعد میں باہر چلی گئی. عجیب منزل ہے. دن نمودار ہوا. عالم یہ ہے علی اصغر کا کہ صرف منہ کھولتے ہیں بند کرتے ہیں. اور اس کے بعد اس عالم میں ہوا یہ کہ جب تمام شہداء شہید ہو چکے اور امام حسین علیہ السلام اکیلے رہ گئے تو میدان میں آ کے امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ آواز دی اور جیسے استغاثہ بلند کیا حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا. خیمے میں رونے کا دل بلند ہوا. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں فوراً گیا اور جا کے پوچھا کہ کیا سبب ہے رونے کا؟ میں تو ابھی زندہ ہوں. تو بیویوں نے کہا کہ آپ کے استغاثے پر علی اصغر نے اپنے آپ کو چھونے سے گرا دیا. ذرا اندازہ کیجیے وہ 18 دن کا بچہ جو 6 مہینے کا ہو چکا تھا، اس کے باوجود بھی پیاس کا یہ عالم تھا کہ قوت نہیں تھی کہ کروٹ بھی لے سکے، صرف منہ کھول رہے تھے، بند کر رہے تھے. لیکن استغاثے پر جواب دینا واجب سمجھ کے اپنے آپ کو علی اصغر نے جھولے سے نیچے گرا دیا. ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں اچھا لاؤ میرے بیٹے کو دو، میں پانی پلانے کے لیے لے جاتا ہوں. ایک مرتبہ لیے ہوئے جب جانے لگے تو جناب رباب نے کہا کہ مولا میرا بیٹا بہت چھوٹا ہے، پہلی بار باہر جا رہا ہے، ذرا مجھے دے دیجیے. جناب امام حسین علیہ السلام نے حوالے کیا. ماں اندر لے جاتی ہے، نیا شبوتا پہلاتی ہے، بال سوار دیتی ہے، لا کے حوالے کرتی ہے. کہا کیا بات ہے؟ تو کہا کہ میرا بیٹا پہلی بار باہر جا رہا ہے اسی لیے میں نے تیار کر دیا ہے. اور اس کے بعد ارشاد فرماتی ہے کہ مولا باہر دھوپ بہت ہے، ابا کا سایہ کر دیجیے. ہائے ماں کی محبت کا یہ عالم ہے. اور اس کے بعد امام نے ابا کا سایہ کر لیا. میدان میں جا کے ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بچہ 3 دن سے پیاسا ہے، اسے نہ دودھ ملا ہے نہ پانی ملا ہے، اسے پانی پلا دو. لیکن کوئی جواب نہیں آیا. تو ایک مرتبہ امام نے زمین پر بھی لٹا دیا علی اصغر کو. اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اگر تم سمجھتے ہو تمہارے ذہن ناصر میں یہ ہے کہ میں پانی پی لوں گا بہانے سے تو ایسی صورت میں بچے کو آ کے پانی پلا دو. لیکن اس کے باوجود بھی جب کوئی جواب نہ ملا تو علی اصغر کو گود میں اٹھایا اور اس کے بعد
रबाब को आवाज दूं, पिछले खैमा पे जाके आवाज देते हैं रबाब। जैसे ही रबाब को आवाज दी, सकीना दौड़ती हुई आई, या बाबा अली अकबर को पानी पिला लाए। आए हुसैन क्या जवाब दे? जनाब रबाब आई, एक मरतबा इरशाद फरमाते रबाब सब्र करोगी? कहा आप हमारे इमाम हैं, यकीनन सब्र करूंगी। एक मरतबा जब दामन हटाया है तो देखा रबाब ने कि बच्चा दिवा हो चुका है। इरशाद फरमाती है तुम जैसे जिनके बच्चे में दिवा किए जाते हैं। उसके बाद इरशाद फरमाती है मौला जरा अली अकबर को मेरे हवाले कर दीजिए। अली अकबर को हवाले किया, ले जाके झूले में अली अकबर को लिटा के झूला हिलाने लगी और इरशाद फरमाने लगी अरे माँ की कबूल कर दो अंदर। उसके बाद अल्लाह के हवाले करते हैं। इमाम ने कब्र खोदी, ये मौत लग रही है। उसके बाद कब्र में दफन करने से पहले एक मरतबा मुफ्तिया फुरात का इरशाद फरमाया पाक, अरे मेरे नाना का बेटा इब्राहिम जब शहीद हुआ था तो नाना अली को मेरे बाबा को बुला रहे थे कि बाप कोई अपने बेटे को दफन नहीं कर सकता। अली अकबर अली आओ इस बच्चे को दफन करो। अली अकबर को दफन करना है, अब्बास आओ। लेकिन उसके बाद एक मरतबा देखा कि जमीन बहुत गर्म है तो रोना शुरू किया आंसुओं से। उसके बाद तर करने के बाद अली अकबर को एक मरतबा लिटाया और कब्र बंद कर दी। माँ को इत्मीनान हो गया कि मेरा बेटा दफन तो हो गया, लेकिन क़यामत का दिन नमूदार हुआ। एक मरतबा ज़ालिमीन नेज़ा लिए हुए नर्म ज़मीन ढूंढते हुए इंतखाब पर पहुंचे और जब नेज़ा मारा गया तो सीने में नेज़ा पैबंद हो गया। जब नेज़ा खींचा गया अली अकबर का लाशा नेज़े के साथ आ गया। उसके बाद दिवा कर दिया गया। आए माँ के दिल से जान उतर गई। इससे परवरदिगार इस मरीज रज़ा को कबूल फरमा। गाने वाले साहब ने मरीज को अपने ज़बान में रखा। जो परेशानियों की परेशानियों को दूर फरमा। जो मुस्तफ़ा जो यारात में मुशर्रफ फरमा। हमारी इबादतों को कबूल फरमा। दुआ में तासीर अता फरमा। हमें इस काबिल बना के मुसद्दिक़ में ज़माना कर सके। वक्त दूर मौजूद ना तो नासिरीन का शुमार फरमा। ताक़ीद फरमा ज़ुहूर ईमान असल हमें बरपाया ये असगर का खाली झूला है। ये असगर का खाली झूला है। ये असगर का हम ये बरपा है। ये असगर का
अस्सलाम वालेकुम रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम फातिमा सय्यद सादात, अस्सलाम वालेकुम सय्यदा मुस्तफा वाला जमी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम सुल्तान गुलशन यारी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू, अस्सलाम वालेकुम साहिबुल रसूल ज़मान व अमान व अमान व अमान मिन फितनत ज़मान अजल्लाहु तआला फरजह व शअल्लाहु तआला मखरजह व ज़हूरक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।